شرمسار ہوں توبہ قبول ہو، سرتاب انکسار ہوں توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری۔ یہ صدا تو بلند ہے کہ یا رب میں گناہ گار ہوں توبہ قبول ہو، اس یہاں پہ شرمسار ہوں توبہ قبول ہو۔ اور انشاءاللہ آج کی اس بزم کا جب اختتام ہوگا وہ بھی اسی کلام سے ہوگا، ہمیشہ کی طرح، ہر شب توبہ کی طرح۔ لیکن کیا صرف اپنے دل و دماغ اور اس محفل میں یہ صدا بار بار دہرانے سے توبہ قبول ہو جائے گی، یا اس سے آگے بھی کچھ کرنا پڑے گا، اس سے پہلے بھی کچھ کرنا پڑے گا، اس کے بعد بھی کچھ کرنا پڑے گا؟ یقیناً ایسا ہی ہے۔ وہ اور کیا کچھ ہے جو کہ کیا جائے ہر شب میں، خاص کر کے آج کی شب میں، تو پھر واقعی توبہ قبول ہو بھی جائے گی؟ یہ بتائیں گے انشاءاللہ جناب مولوی عمران بشیر صاحب، جو کہ رمضان المبارک میں ہماری ٹرانسمیشن کا مستقل حصہ ہوتے ہیں، اب کی دفعہ بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جنید بھائی کے بہت ہی ہمارے قریبی ساتھی رہے ہیں، بہت قریبی دوست، اور اتفاق ہے، یہ میں نے ان کو سنوایا بھی تھا وہ پیغام، کہ جب انہوں نے اپنی وفات سے کچھ دن قبل مجھے ان کے حوالے سے ایک بڑا ایموشنل قسم کا میسج کیا تھا، کہ جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کتنی زیادہ قربت ہے ماشاءاللہ ان میں اور جنید بھائی نے۔ تو جناب مولوی عمران بشیر صاحب السلام علیکم، بہت نوازش، تشریف آوری کا شکریہ، اور آج کی اس شب کے عنوان سے فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وسلم، التائبون اذا خرجوا من قبورهم ارتفع من بين أيديهم ريح المسك وهم يأتون على مائدة الجنة وهم يأكلون منها والناس في شدة الحساب، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم۔ میرے انتہائی محترم ناظرین، اللہ جل جلالہ اپنے بندوں سے اتنا محبت اور اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبت والا رشتہ اللہ نے جو بنایا وہ ماں کا بنایا ہے، جو خود بھوکی سو جاتی ہے، اپنی اولاد کو کھلا کے سوتی ہے، خود پیاسی سو جاتی ہے، اولاد کو پلا کے سوتی ہے، خود بھیگے بستر پہ سو جاتی ہے، اولاد کو خشک بستر پر سلا کے سوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ اس ماں سے 70 گنا نہیں کروڑوں گنا زیادہ اپنے گناہگار بندے سے محبت کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہم بولتے ہیں توبہ استغفار، ایک تو اس بات کو ہم سمجھیں گے کہ توبہ استغفار حقیقت میں ہے کیا، دوسری چیز کہ کیا اللہ تعالیٰ جو گڑ گڑا کے روتا ہے کیا اسی کو نوازتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے نہیں، ابکو و الا فتباکو، آنسو بہایا کرو۔ یہ آنسو بہانا دو قطرے ایسے ہیں، ایک رب کی خوف سے آنسو بہانا، دوسرا رب کی محبت میں خون بہانا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جہنم کی آگ سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، جیسے دودھ کبھی بھینس میں واپس نہیں جا سکتا، تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، رب کعبہ کی قسم جو شخص ایک آنسو رب کی محبت میں بہا دے وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ عینان لا تصیبہم النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین غزت عن محارم اللہ، ایک وہ آنکھ جو رب کے خوف کی وجہ سے جھک جائے، ایک وہ آنکھ جو رب کی محبت پہ آنسو بہا دے۔ کچھ لوگوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا تو قربان جائیے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ سب امتیوں
کے لیے آسانی کر دی، فرمایا ابکو و الا فتباکو، رویا کرو رونا نہ آئے تو رب اتنا کریم ہے، رونے والی صورت بنا لیا کرو، جو آنسو بہانے والے کو دے گا وہ صورت بنانے والے کو بھی وہی دے دے گا۔ اس بابرکت رات میں بار بار اعلان ہو رہا ہے رب کی طرف سے، الا من مستغفر فاغفر له، ہے کہ جو اپنے کروڑوں گناہوں کو معاف کروانا چاہے میں اس کے کروڑوں گناہوں کو معاف کر دوں، الا من مبتلا فاعافیہ، ہے کہ جو بڑی سی بڑی پریشانی میں مبتلا میں اس کی ساری آزمائشوں کو دور کر دوں، اس کی ساری ٹینشنوں کو دور کر دوں۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چار چیزیں انسان کے سب سے بڑے سعادت مند ہونے کی نشانیاں ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز یہ فرمائی کہ آنکھوں کا نم ہو جانا، آنکھوں کا نم ہو جانا، دلوں کا نرم ہو جانا، آخرت میں دل لگا لینا اور دنیا کی ضرورتوں کے اندر سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرنا، آرزوؤں کو کم کر دینا۔ تو توبہ اصل میں کہتے ہیں یو ٹرن کو، جیسے کہ آدمی ادھر جا رہا ہے، عام طور پہ توبہ ہمارے کاغذوں میں تسبیح پھیرنے کو توبہ 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 نہیں، توبہ کی ذرا حقیقت سمجھنے کی کوشش فرمائیے۔ توبہ کہتے ہیں ایک آدمی ادھر جا رہا ہے اور وہ یو ٹرن لیتا ہے، اس کو تائب کہتے ہیں عربی میں، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یہ یو ٹرن لینے والا، لوٹنے والا، ادھر جا رہا تھا واپس آ گیا، اس کو تائب کہتے ہیں۔ اس لیے خالی زبان سے ہم نے تسبیح نہیں بلکہ عملاً آج اس بابرکت رات میں دل میں نیت کریں کہ میرے اندر جو جو بے حسیاں ہیں، جو جو گناہ ہیں، میں نے سب سے لوٹنا ہے۔ استغفار کا لفظ اکثر بولتے ہیں توبہ، استغفار غفارہ سے لیا گیا ہے، اور غفارہ سے، غفارہ عربی میں کہتے ہیں ٹوپی کو، جو خواتینوں پر برقعے والی ٹوپی نہیں پہنتی اس کو غفارہ کہتے ہیں کہ ڈھانپ دیتا ہے۔ تو میں جب انسان سچے دل سے مغفرت مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، جیسے ٹوپی ڈھانپ لیتی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ جل جلالہ اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ڈانپ لیتے ہیں، اور جب مزید آگے اور گڑ گڑا کے رب سے مانگتا ہے تو اللہ پھر اور اعلیٰ مقام کیا دیتے ہیں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے سارے گناہ جتنے ہوتے ہیں وہ تو معاف کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں بھی عطا کر دیتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے محبوب میرے گناہگار بندوں سے، جیسے انسان کہتا ہے یہ فلاں کا گھر، یہ فلاں کا گھر، یہ فلاں کا، جب اپنے گھر کی باری آتی ہے تو وسیم بھائی انسان کہتا ہے میرا گھر، میری گاڑی، میرا غریب خانہ۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، میرے گناہگار بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کی انتہا کر دی، تھک گئے، کیا کریں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تو وہ ہوں جو تمہارے سارے گناہوں کو سرے سے ختم کر دوں، انہ هو الغفور الرحیم، میں یقیناً سارے گناہوں کو معاف کرنے والا، بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہوں۔ آئیے آج مل کے توبہ کیجئے۔ علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ نے عجیب توبہ کا مضمون لکھا ہے، تو میں اصل توبہ کیا ہے، اصل توبہ کیا ہے، جو دوسروں کو معاف کرنا شروع کر دیتا ہے رب اس کو معاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اصل توبہ کیا ہے، جو دوسروں کی غلطیوں کو، دوسروں پہ رحم کھانا شروع کر دیتا ہے رب اس پہ رحم کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ابو داؤد شریف کے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عجیب روایت جو کہ دلوں کو بڑی تسلی دیتی ہے، یہ منقول ہے، فرماتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو بندہ دوسرے کی اس غلطی پہ اس کو معاف کر دیتا ہے کہ جس میں وہ معافی کے قابل نہیں ہوتا، اللہ جل جلالہ اپنے بندے کو اس موقع پہ معاف فرماتے چلے جائیں گے جب یہ معافی کے قابل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
عجیب جب نکتہ یہ ہے۔ شخص واہ 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 واہ۔ یہ روایت عبداللہ ابن عمر کے پاس پہنچی، ایک آدمی نے بات کو بڑھانے کے لیے یہ کیسی بات کہہ دی، تو عبداللہ بن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے فرمانے لگے میں نے 9 مرتبہ اپنے آقا سے یہ بات سنی ہے جو دوسروں کو ان کی غلطیوں پہ درگزر کر دیتا ہے، رب تعالیٰ اس کی وہ غلطیاں جو درگزر کیے جانے کے قابل نہیں ہے، رب اس کو معاف کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے آج کی بابرکت رات میں رب سے گڑ گڑا کے مانگنا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن پاک کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے خلاف زمین بھی گواہ بن جاتی ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اس کے اعضاء جوارے بھی اس کے خلاف گواہ بن جاتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس کے ہاتھ بولیں گے، زبان بولے گی کون کون سے جرم کیے، کون کون سے ظلم اور زیادتیاں کی، اور تیسرے نمبر پہ کرامن کاتبین، یہ اس کے خلاف گواہ بن جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے رب العالمین پر کہ جس نے ہمیں رحمت للعالمین جیسی عظیم ہستی عطا فرمائی، جن کے صدقے ہمیں یہ بات پہنچی، کیا فرمایا، اذا تاب العبد، جب بندہ سچے دل سے کہتا ہے اے اللہ میری توبہ، آپ بھی سب کہہ دیئے، پتہ نہیں کوئی ایک بھی دل سے کہہ رہا ہو، اللہ کی قسم اس کی برکت سے سب کا ہی بیڑا پار ہو گیا۔ ایک دفعہ پھر کہہ دیجئے اللہ میری توبہ، جب انسان سچے دل سے کہتا ہے اے اللہ میری توبہ، اور رونے والی صورت بنا لیتا ہے، رونا نہیں آتا، رونے والی صورت بنا لیتا ہے، اللہ کیا معاملہ اور غیبی نظام حرکت میں لے کے آتے ہیں، انسى اللہ الحفظۃ ذنوبا، اللہ فرشتوں کو بھی بلا دیتے ہیں، وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب، اللہ فرشتوں کو بھی، اس زمین کو بھی، اعضاء جوارے کو بھی، حتیٰ کہ یہ جب اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے خلاف کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا۔ جب یہ سچے دل سے کہتا ہے اے اللہ میری توبہ، توبہ کرنے والے التائبون اذا خرجوا من قبورہم، جب یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، ارتفع من بین ایدیہم ریح المسک، ان کے آگے سے خوشبوؤں کے حلے اٹھ رہے ہوں گے، وہم یاتون علی مائدۃ الجنہ، اور یہ جنت کے دسترخوانوں پہ پہنچیں گے، وہاں سے کھا پی رہے ہوں گے، والناس فی شدۃ الحساب، لوگ حساب کی سختیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور جو دنیا میں روتے دھوتے رب سے صلح کر کے چلے گے، وہاں بھی مزے، یہاں پر بھی مزے کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اللہ کی رحمت پہ قربان جائے، فرمایا عبدی لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تو اتنے گناہ کر لے، اتنے گناہ کر لے کہ ساری زمین کالی ہو جائے، سارے شجر و حجر کالے ہو جائے، سارے آسمانوں تک، سارے سیارے، سارے ستارے، چاند سورج سب کالے ہو جائیں، اس سب کے باوجود صرف ایک مرتبہ دل سے کہہ دے اے اللہ مجھے معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میری عزت کی قسم تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو میں تم گناہ کر کر کے تھک جاؤ گے، میں معاف کر کے نہیں تھکوں گا۔ اور خاص طور پہ نوجوان، اللہ اکبر، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ ایسے ہی وہی الفاظ آپ اکثر یہاں مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں، کیا فرمایا، کیا فرمایا، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ ایسے ہی الشاب التائب حبیب اللہ، وہ نوجوان جو جوانی میں توبہ کر لے، یہ بھی اللہ کا ایسے ہی محبوب ہے۔ جیسے میں رب کا محبوب ہوں، میں رب سے یہ ڈگری لے کے دے رہا ہوں کہ جو بندہ جوانی میں توبہ کر لے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، تو میں جوانی میں توبہ کرنا تو انبیاء کا کام ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جوانی میں توبہ۔ اور ایک حدیث میں یوں فرمایا توبۃ الشاب واحد خیر من توبۃ الف شیخ، جو ایک نوجوان گناہوں پہ قدرت رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے، یہ ایک نوجوان کی توبہ اللہ کو 1000 بوڑھوں کی توبہ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ کل قیامت کے دن جہاں عمر کا پوچھا جانا ہے، عمر میں بچپن لڑکپن سب کچھ آ گیا، لیکن اللہ پھر پوچھیں گے بتا جوانی میں کیا کیا تھا،
بتا جوانی میں کیا کیا تھا۔ اس لیے خاص طور پہ میں نوجوانوں کا ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ گناہ کی لذت مت ڈوب، لذت عارضی ہے، گناہ ہمیشہ رہنے والا۔ نیکی کی مشقت سے مت گھبرا، مشقت عارضی ہے، نیکی ہمیشہ رہنے والی۔ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑ، ممکن ہے یہی تیری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کر، ممکن ہے یہی تیری پکڑ کا سامان بن جائے۔ ہر نیکی کو غنیمت سمجھیں۔ ایک آدمی قبرستان میں بیٹھا ہوا، عجیب، میں نے ایک چیز پڑھی وسیم بھائی، میں خود بھی رو پڑا۔ ایک چھوٹا بچہ قبرستان میں بیٹھ کے رو رہا ہے، بستہ پاس رکھے ہوئے زاروں قطار روتا جا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے ٹیچر نے مارا ہے اور کہا ہے کل فیس لے کے آنا، فیس نہ لا سکے تو اپنے ابو کو لے کے آنا۔ تو روتا ہوا قبر پہ بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے؟ ابو میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، اور روتا جا رہا ہے۔ پاس میں ایک آدمی وہ پھولوں کی چادر والے کو فون کر کے کیا کہتا ہے کہ بھائی جان اتنی چادریں مجھے پھولوں کی چاہیے، ہزاروں روپے کی بنتی تھی۔ وہ ڈیل کر رہا ہے۔ جب اس بچے کی بات سنی تو کہتا ہے مجھے پھول مل گئے ہیں۔ وہ ہزاروں روپے نکال لے اور اس بچے کو پکڑا دیے اور کہا یہ تمہارے بابا نے بھیجے۔ آئیے رمضان آ رہا ہے، ہم بھی کچھ اس طرح کے کام شروع کریں، یو ٹرن کریں۔ اپنی خواہشات پہ تو ہر کوئی لگاتا ہے، اپنے من کی تو ہر کوئی مانتا ہے۔ آج سے ہم عزم کریں، آج کے بعد اپنی نہیں مانیں گے، اپنے پروردگار کی مانیں گے۔ اپنی مان کے بھی وقت گزار لیا، کیا مل گیا؟ آج سے نیت کریں، آج کے بعد اپنے لیے نہیں جئیں گے، اس رب کے لیے جئیں گے جس نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا۔ یہ ایک آنسو کا بہا دینا اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ جہنم کی آگ اس کے لیے بجھا دی جاتی ہے، اور رب تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ نوجوان کی توبہ پہ، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا کفل، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کفل، ہر رات اس کی ہر طرح کے گناہوں کے اندر گزرتی تھی۔ ایک مرتبہ حسب عادت اپنی گناہ کی ترتیب پہ گانا بجانا اور ہر طرح کی بے حیائی کا نظام سارا اکٹھا کیا ہوا، تو جب اس لڑکی کے پاس پہنچا تو وہ لڑکی اللہ کی ولیہ تھی، نیک تھی، رو پڑی، روتے کہنے لگی کہ میں پیشہ ور نہیں ہوں، مجبور ہو گئی تھی، حالات نے یہاں تک پہنچا دیا مجھے۔ روتے ہوئے دیکھا تو کہا تو اپنی مرضی سے نہیں آئی؟ کہنے لگی نہیں، مرضی سے تو آئی ہوں لیکن مجبور ہو گئی تھی، حالات ایسے بن گئے تھے، مجھے حیا آ رہی ہے، رب کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں، کیا منہ لے کے پیش ہوں گی؟ اسی روتی جا رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر کفل نے کہا تو میری بہن ہے، مجھے رب نے سب کچھ دیا، میں نے رب کی نعمتوں کی کوئی قدر نہیں کی، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اتنا رب سے ڈرتی ہے۔ اس کو خیر و عافیت سے واپس بھجوایا، اور زاروں قطار روتے روتے وہ گھر تک بھی نہیں پہنچی تھی کہ اسرائیل آ گئی اور کفل کی روح کو لے کے چلے گئے۔ اگر اسی گناہ میں لگا ہوتا تب بھی چلے جانا تھا، یہ چلے گئے۔ گندا اتنا تھا وہ شخص کہ جنازہ پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا کوئی چہرہ دیکھنے بھی نہ آتا۔ رب کا غیبی نظام حرکت میں ہے، اگر قسم اٹھا کے کہا جائے تو شاید جھوٹ نہ ہو، اتنا گناہگار یہاں شاید ہی کو بیٹھا ہو۔ انتہا پہ پہنچا ہوا تھا جہاں میری آپ کی سوچ ہے، لیکن کیا کیا؟ آخری سانسوں میں 2 آنسو بہائے، آخری سانسوں میں 2 آنسو بہائے، اور اللہ نے پھر کیا؟ اللہ کتنا قدردان ہے، اپنے مجرموں کو اتنی محبت سے بلاتا ہے جیسے انسان اپنوں کو بھی نہیں بلاتا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے پیارے بندے تجھے کس چیز کی اتنی محبت دل میں آ گئی ہے کہ اس کریم رب سے تو دور ہو چکا ہے؟ تو کفل کے دروازے کے اوپر اللہ نے سنہری حروف سے کیا لکھوا دیا تاکہ سب کو، اللہ نے تو معاف کر دیا تھا، لکھوانے کی کیا ضرورت تھی تاکہ میرے بندے بھی اس کو معاف کر دیں۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آخری سانسوں میں تو آخری سانسوں میں توبہ کی، جاتے جاتے توبہ کی، 2 آنسو بہائے، رب کو اتنا پیار آیا کہ ساری زندگی کی گندگیاں ختم ہو گئی۔
آئیے آج مل کے اللہ سے استغفار کریں، معافی مانگیں، اور خاص طور پہ جن جن کا دل دکھایا ہے، دلوں میں جو نفرت ہے، قدورتیں ہیں، اس بابرکت رات میں سب کی بخشش کر دی جاتی ہے، لیکن سوائے دو شخصوں کے، الا المشرک والمشاحن، ایک مشرک آدمی کی جس کے پاس کلمے کی حقیقت نصیب نہیں ہے جس کو، اور دوسرے نمبر پہ شحنا، کینے کو کہتے ہیں، جو دل میں کینہ اور نفرت رکھتا ہو، کینے اور نفرت کے جو دلوں میں پالنے والے ہیں، جس کے بارے میں حضرت کو فرمایا، اے میرے بیٹے یہ میری بہت بڑی سنت ہے کہ صبح و شام تیرا ایسا گزرے کہ دل میں کسی کی نفرت نہ ہو۔ آئیے توبہ کا جو ایک معنی آپ سے عرض کیا ہے، جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، جس جس کا دل دکھایا ہے آج سب نیت کریں کہ جا کے ہم معافی مانگنے میں پہل کریں گے، جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا رب اس کو عزت کی چوٹیوں پہ پہنچائے گا۔ کون کو نیت کرتے ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مولوی عمار بشیر صاحب، جزاک اللہ، بہت نوازش۔ اور اسی بیان سے اخذ کرتے ہوئے اسی دعا کے ساتھ وقفے پر جاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ خیر پر کرے انشاءاللہ، ہم سب کی زندگیوں کا جو اختتام ہے وہ ایمان پر ہو انشاءاللہ۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ زندگی میں اچھے اعمال کرتے رہیں لیکن وقت آخر شیطان اللہ نہ کرے بہکا دے، بلکہ بس یہی دعا میرا تو جی چاہتا ہے کہ بار بار اور بار بار کر دوں۔ اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو ظاہر ہے پھر تو خاتمہ ایمان پر ہی ہے، اور وہ یہی ہے کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے۔ ظاہر ہے اگر وقت نزا پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو پھر تو خاتمہ ایمان پر، کیا پھر تو ایمان پر ہی ہے، ایمان پر ہی ہے، ایمان پر ہی ہے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔